والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اور جس کے دستے قدرت میں کائنات کی جان ہے جس کے امید پر قادر ہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جان سیاہ لامکان محبوب کبریا احمد مرتضی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے توفیق رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا صدیق اکس حسن کمال محمد بس فاروق ذل جاؤ جلال محمد بس عثمان نیائے شمائے جمال محمد بس حیدر بہار باغے فصال محمد بس اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد بس میرے انتہائی فضل محترم حاضرین و سامعین آج کی یہ عقیدہ ایمانی قرآنی روحانی ختم کل کی محفل پاک الحاج محمد روشن مرحوم و مغفور کی اہلیہ مکرمہ اور بھائی محمد اصغر مرحوم بھائی محمد اصغر بھائی محمد پرویز اور بھائی محمد ارشد صاحب کی والدہ محترمہ کہ ختم کل کی محفل پاک ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بھوکو جان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور ان کی قبر حشر کو صراط ملان کی ساری منزلیں آسان فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور میرے والدین اور آپ کے علیہ وسلم جو بھی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے قرآن خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم
تاکید کرتے ہیں کہ آپ کے جو غلام ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ آپ مجھے کوئی حکم دیتے ہیں کہ آپ صاحب آپ کی یہ کام کرنا ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کو آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ تھوڑی دیر بعد پھر بلا کر فرماتے ہیں کہ آپ صاحب آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس میں تاکید نہیں ہونی چاہیے اور ڈیوٹی کو صحیح ہونی چاہیے۔ آپ دوبارہ تاکید کرتے ہیں، 6 بار تاکید کرتے ہیں، بار بار تاکید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ، انتہائی ضروری اور لازمی کام ہے۔ لازمی یہ کام جو ہے اس کو سرانجام بھی دینا ہے اور ہر وقت اس کو انجام دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تاکید کرتی ہے، بار بار حکم دیتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ صرف ضرورت کا معاملہ اختیار کرے۔ تو ابا کرام رضوان اللہ علیہ فرمائی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی صحابی نے وقتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کامی وقتی یا رسول اللہ، حضور والدین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے والدین بلکہ پورے عالم کے والدین، فرمایا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، فرمایا اگر تم ان کی خدمت کر کے، ان کی تابعداری کر کے، ان کو راضی کر کے دنیا سے یہ جب جائیں تو یہ تمہارے اوپر راضی ہوں، تو فرمایا سمجھ لو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیں۔ اگر تمہارے بعد ہے تمہارے اوپر ناراض تو پھر تمہارا اللہ بھی تمہارے اوپر ناراض ہے اور میں بھی تمہارے اوپر ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر میں کسی شخص سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کے والدین وہ اس کے ساتھ راضی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے ساتھ یہ دعا کرو کہ اے پروردگار عالم، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر ہمیں پالا تھا، اے اللہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ہم جوان ہو جائے، اے اللہ ہمیں والدین کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما جو انہوں نے بچپن کے اندر آدمی بچپن کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ اختیار کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تاکید فرما رہا ہے۔ اللہ جل شانہ بندہ والدین کی خدمت کرتے کرتے بعض کا گھبرا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، اس کا ملال ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آسانی ملی، لیکن فرمایا انہیں جھڑکنا تو دردناک، تم جب اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، صاحب کائنات نے اعلان فرما دیا، فرمایا اُتِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا ان کے سامنے تم نے ہم کرتے ہیں کبھی بڑی ہے یہ کام کیسے ایسے ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر ہم اوف کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے والدین کو سامنے ہوتی، تو یہ آپ سمجھ لو کہ یہ کتنی بڑی خدمت ہے اور والدین کی کتنی بڑی شان مقام اور عظمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوئی طور کی مقدس وادی میں جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیان کے اندر کوئی دور کی مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، عرض کی بارے الہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہے؟ اے اللہ تو نے جنت کے اندر کس کو میرا ساتھی میرا دوست بنایا ہے؟ خدا کے کائنات میں ارشاد فرمایا اے میرے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام، فرمایا فلاں شہر، فلاں قصبہ، فلاں گاؤں، اس کے اندر ایک بازار ہے، اس بازار کے اندر فلاں نامی ایک قصاب ہے، قصائی ہے، وہ جنت کے اندر تمہارا دوست ہے، جاؤ جا کر اسے ملاقات کرو۔ اب اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے خوشاں چلے، بڑی خوشی خوشی چلے اور اس شہر میں، اس بستی میں، اس جگہ پہ پہنچے جس جگہ پر وہ قصاب
اپنے گوشت کی دکان پہ گوشت فروخت کر رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ اس کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، ارد گرد بھی کسان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی دکان پر ایک آدمی نہیں، اور سارے گاہک جو ہیں اس کی دکان پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی منظر دیکھتے رہے، لائن لگی ہوئی ہے گاہکوں کو، جو کسی کو دے دے کر کھا لیا، مجھے کلو چاہیے، 2 کلو چاہیے، 5 کلو چاہیے، 1/2 کلو چاہیے، تو لوگ شکر کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے ہمیں گوشت ملا ہے اور لے جاتے ہیں، اور جو خاص بوٹی ہوتی ہے وہ ساتھ ہی پیچھے آتی ہے۔ اب جب اس کا گوشت فروخت ہو گیا، اس نے دکان بند کی، صفائی کی، موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا یار میں آج تیرا مہمان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھا اتنے نورانی چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، اتنی خوبصورت شکل، اتنا حسن، اتنا نور، اس نے کہا تشریف لائیے، میں حاضر ہوں، آپ میرے مہمان ہیں، آج میں آپ کا میزبان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے دکان بند کی تو وہ گاہک جو پیچھے کھڑے تھے وہ دوسری دکان پہ چلے۔ اب اس نے وہ گوشت اٹھایا جو بہت قیمتی اور خاص گوشت ہے کہ ہم جاتے ہیں قصاب کے پاس یار یہ مچھلی کا گوشت، یہ گردن کا گوشت، یہ رام کا گوشت، وہ خاص گوشت اٹھایا اور گھر میں لے آیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے پکایا، اور پھر اس کی والدہ بڑی کمزور تھی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ صحیح فرماتے ہیں کہ بالکل ضعیف ہو چکی تھی، عمر دراز تھی، اس کے لیے اس نے چھوٹی چھوٹی گولیاں دی، اسے پکایا، اپنی والدہ کے مزاج کے مطابق کھانا روٹی تیار کی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر اور شوربے کے اندر کیا نا، تو اس کی والدہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور جب اس نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک کان قریب کیا، بالکل آہستہ بات کے اندر وہ آواز تھا جو وہ دعا کر رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی والدہ نے دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا جتنا میرا خدمتگار ہے، یہ جتنی میری خدمت کرتا ہے، یہ جتنی میری عزت کرتا ہے، یہ جتنا میرا ادب و احترام کرتا ہے، اے اللہ تو نے بنی اسرائیل کے جلیل و قدر پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں میرے بیٹے کو رفاقت عطا فرما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بندی تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، میں ہی اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام، اور تیرا بیٹا جو ہے یہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہے۔ اللہ نے کوئی دور کی مقدس وادی میں یہ مجھے ارشاد فرمایا ہے تمہارے بیٹے کا نام لے کر، اور میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ شخص جو جنت کے اندر میرا دوست ہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ کتنی تورات پڑھتا ہے، وہ کتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ میں اس کی زیارت کروں، میں اس کو دیکھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، میں چل کر تمہارے گھر کے اندر آیا ہوں اور تمہارا بیٹا جنت کے اندر میرا ساتھی ہے۔ یہ والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ ہے، اور قوم بنی اسرائیل کے جلیل اور قدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جنوں انس کے بادشاہ، ہفتے اقلیم کے بادشاہ، وہ ہستی جن کا تخت 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا، اور جس کے سینٹر میں سونے کا ممبر بنا ہوا تھا، اور جنوں انس کائنات کی ہر مخلوق جو تھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی تھی جب وہ ممبر میں جلوہ افروز ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام، اور آ کر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی سلیمان بن داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں سمندر کے اندر ایک عجوبہ نہ دکھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کسی اپنے غلام کو حکم دو کہ سمندر سے ایک کھوپا پڑا ہوا ہے، سمندر کی تہہ گہرائی وہ اٹھا کر دے۔ اللہ کے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جبریل جن کو حکم دیا کہ وہ اوپر جو سمندر کی تہہ میں پڑا ہو اٹھا کر جبریل امین پیغام دے کر چلے۔
اب ابراہیم گیا لیکن سمندر کی گہرائی تک نہ پہنچا، واپس آ حضرت کی حضور نظر نہیں آیا. آپ نے اپنے صحابی حضرت قاسم بن فرد کیا رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، فرمایا تم جاؤ. آپ سمندر میں اترے، آپ سمندر کی گہرائی کے اندر ماں کا پیار سمندر میں ڈوبا، ادارہ کسی نہیں پایا، جنت ماں لے کر نہ کرے یہ بات نبی فرمایا. سمندر کی گہرائی میں ہمارے ناخوان نہیں آتی. اب جب سے سائنس جو ہے اس نے ترقی کیا تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی کے اندر بھی لوگ جا رہے ہیں. تو سمندر کی گہرائی بھی بڑی بڑی گہرائی ہے، عام گہرائی نہیں ہے. تو جب حضرت قاسم بن بکیہ سمندر کی گہرائی میں گئے تو ایک کوبا، یہ جس کو ہم گنبد کہتے ہیں نا، جو بازاروں میں بنے ہوئے ہیں، مسجدوں میں بنے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوبا عربی کے اندر. ایک گنبد جو تھا وہ چھوٹا سا مکان تھا، وہ اٹھا کر اپنی روحانی طاقت سے لا کر انہوں نے اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکہ بلقیس کا تخت ایک پاک جبکرے سے پہلے سینکڑوں میل ہزاروں میل دور جو پڑا ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں پیش کیا. اور یہ واقعہ قرآن کے اگر یہ قرآن کے اندر نہ ہوتا تو علماء پر یہ اعتراض ہوتا کہ علماء پر کسے کہانیاں سناتے ہیں. علماء کسے کہانیاں نہیں سناتے، علماء حقیقت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی شان اور مقام کو کم نہ سمجھنا. فرمایا اس دنیا کے اندر علماء جو ہیں وہ انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں. انبیاء نے اپنی وراثت میں زمین اور دولت نہیں چھوڑی، بلکہ انبیاء نے اپنی وراثت میں علم اور نور چھوڑا ہے. اور یہ اللہ جسے عطا فرما دے وہی انبیاء کا وارث ہے. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ اکبر جل شانہ. تو بات کر رہا ہوں میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام، وہ کوبا سامنے رکھا، اللہ کے نبی اس کے اندر داخل ہو، دیکھا کہ اس کے 4 دروازے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے اس کندے کے اندر گنبد کے اندر آتے ہیں. اور اس کے اندر ایک نوجوان جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ کی بات، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا. آپ اس گنبد کے اندر داخل ہوئے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا نبی سلیمان بن داؤد علیہ السلام. تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، فرمایا تم کون ہو، اپنا تعارف کرا، اور تمہیں اللہ نے یہ مقام کیسے بہت محسوس کرتے ہیں. یار یہ وہ بات ہے کہ جب ہمارا بچپن ہوتا ہے نا تو چیزیں اپنی ذات سے اپنے پیٹ سے بچا کر اور دوسروں سے چھپا کر رکھتے ہیں کہ یہ میرا ننا کھائے گا، یہ میرا گوگا کھائے گا، یہ میرا فلاں بیٹا کھائے گا، یہ میرا چھوٹا بیٹا کھائے گا. تو جب اولاد کی باری آتی ہے تو وہ والد سے ہی چھپا کر چیزیں جو والد اپنی اولاد کے لیے دوسروں سے اور اپنی ذات سے بچا کر اور چھپا کر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کو بوجھ نہیں محسوس کرتے. اللہ اکبر جل جلالہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کب سے اس گنبد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر. اس نے کہا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے اس گنبد کے اندر بیٹھا ہوا. جب اللہ کے نبی نے حساب لگایا تو 2000 سال گزر چکے تھے اور اس نوجوان کا ایک بال بھی نہیں تھا، سفید نہیں تھا. یہ اللہ نے اسے انعام عطا فرمایا تھا اور یہ اللہ کی اس کا اتنا فضل و کرم اور رحمت تھی. تو اس نے کہا اے نبی اللہ میری والدہ ابائی تھی اور میرا باپ نبینا تھا، میں اپنے کندھوں پر انہیں اٹھا کر میں نے ان کی خدمت کی اور جب ان کے مسائل کا وقت آیا انہوں نے میرے لیے بے شمار دعائیں کی اور یہ بھی دعا کی ہے اللہ ہمارے بیٹے کو ایسی اتقا عطا فرما جو نہ آسمان ہو نہ زمین ہو. رات نہ ہونے پائے تو واپس آ یمن سے دوڑتے ہوئے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت پہ اس دن تشریف فرما لی. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ صدیق کائنات حبیبہ حبیب کائنات آپ گھر کے اندر موجود تھی. عرض کی عویس یمن سے آیا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں. آگے سے ارشاد ہوا کہ حضور کسی کام کے لیے مدینے پاک سے باہر گئے.
کچھ دیر انتظار کر. تو اب ایسے کر دی ہے کہ مجھے حضور کے کمرے کی زیارت کی. وہ ویسے کر دی حضور کے بڑے عاشق. آپ ایک سائڈ پہ ہو گئی اور سائڈ پہ ہو کے کسی جگہ سے دیکھ بھی رہی ہے تو کمرے میں داخل ہوئے جہاں پہ آقا کریم بیٹھتے تھے اس جگہ کو بوسہ دیا, ان دیواروں کو بوسہ دیا, ان چیزوں کو بوسہ دیا جو بڑی ہوئی تھی کہ یہ میرے محبوب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا در دور ہے. اس جگہ میرے آقا جلوہ فروغ ہوتے ہیں, اس جگہ میرے آقا بیٹھتے ہیں, اس جگہ میرے آقا لوگوں کو ارشاد فرماتے ہیں. وہ ساری چیزوں کی زیارت کی اور پھر حضرت سے آسمان پر پیچھے نکل گئے اور عرض کی اے اماں جان, اے صدیقہ کائنات, میرا سلام کرنا حضور کی بارگاہ. میری نبیلی ماں ہے, اللہ اکبر جل شانہ, میری نبیلی ماں ہے, اس کو کھلانے پلانے کے لیے اور کوئی بندہ نہیں ہے, میری ڈیوٹی ہے, جلدی جلدی چلیں گے. آقا کریم کا پائے فرمایا آج مجھے میرے گناہ و بحث کی مشکل آ رہی ہے. یہ محبت والوں کی باتیں ہیں, ادب والوں کی باتیں ہیں, عشق والوں کی باتیں ہیں, معرفت والوں کی باتیں ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کی زوجہ محترم نے آگے سے رکھی حضور اب بحث بے نامی شخص کا